دوستو، آج سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس کی، جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی بھارت کی جانب سے دریاؤں کے پانی کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کے منصوبوں اور اس پر پاکستان کے موقف اور عالمی پیغام کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد رخ کریں گے ملک کی سیاست کی طرف، جہاں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات آزاد کشمیر میں انتخابی اتحاد اور اس اتحاد کو پورے ملک تک پھیلانے کی تجاویز کی سیاسی اثرات پر گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا ٹاپک ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر پاکستانی فضائی کارروائیوں کے بعد افغان طالبان کی جانب سے مبینہ ڈرون حملوں اور ان کے ممکنہ نتائج پر بات ہوگی۔ اور آخر میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوگی، جہاں ایکشن کمیٹی کے اہم رکن شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا حکومت کا یہ قدم حالات کو قابو میں لائے گا یا کشیدگی میں مزید اضافہ کرے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں 30 جون 2026 کو ہونے والی اس اہم انٹرنیشنل کانفرنس کی، جس کا مین پوائنٹ تھا انڈس واٹر ٹریٹی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ مختلف ممالک کے آبی ماہرین، قانون دانوں اور بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹس نے شرکت کی۔ پاکستان نے انتہائی واضح انداز میں دنیا کو یہ بتایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کوئی ایسا معاہدہ نہیں جس سے کوئی ایک ملک اپنی مرضی سے یک طرفہ طور پر نکل جائے۔ پاکستان نے زور دیا کہ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جسے دونوں فریقین کی رضامندی کے بغیر معطل یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی موقف کی تائید ماضی میں ورلڈ بینک بھی کر چکا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ اسی کے نگرانی میں طے پایا تھا۔ کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت صرف بیانات تک محدود نہیں، بلکہ مختلف ڈیموں، بیراجوں اور امپلیمنٹیشن کے رفتار بھی تیز کر چکا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر کوئی ملک بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے یک طرفہ اقدامات کرتا ہے تو یہ صرف ایک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ پورے عالمی نظام کے لیے خطرناک مثال بن جائے گی۔ اسی کانفرنس میں پاکستان نے دنیا کو ایک اور نہایت واضح میسج بھی دیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم آج بھی انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ ہے اور ہر مسئلے کا حل بین الاقوامی قانون اور مذاکرات کے ذریعے چاہیے، لیکن اگر بھارت یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کا پانی روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی عملی کوشش کرتا ہے تو پاکستان اسے ایکٹ آف وار تصور کرے گا۔ اسی تناظر میں حالیہ بھارتی قیادت کے وہ بیانات بھی زیر بحث آئے جن میں کہا گیا کہ پاکستان کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اگر ہمارے پانی پر حملہ ہوا تو اپنے قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، تاکہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ پاکستان نے اچانک کوئی کارروائی کی۔ کانفرنس میں سب سے زیادہ توجہ چینی پروفیسر ویکٹر گاؤ کے خطاب نے حاصل کی۔ انہوں نے بھارت کو یاد دلایا کہ اگر وہ خود کو اپ سٹریم ملک سمجھ کر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے اوپر چین موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو رویہ آپ دوسروں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، کل وہی رویہ آپ کے ساتھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بھارت کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو مستقبل میں خود اس کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر دے۔ اور اب بات کرتے ہیں ملکی سیاست کی، جہاں کل اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ جس طرح
آزاد کشمیر کے آنے والے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپل پارٹی نے انتخابی اتحاد کیا ہے، اسی طرز کا تعاون مستقبل میں ملک کے دیگر حصوں تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ قانون سازی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر زمینی حقائق دیکھے جائے تو آزاد کشمیر میں عوام مہنگائی، بے روزگاری، گورننس اور سیاسی نظام پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی احتجاجی تحریک عوامی بے چینی اور حالیہ کشیدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہاں کے لوگ صرف انتخابی اتحاد نہیں بلکہ اپنے بنیادی مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی اسٹریٹجی کا مرکز واقعی عوامی مسائل ہے یا پھر آنے والے انتخابات اور پاور شیئرنگ زیادہ اہم بن چکی ہے۔ اسی طرح اگر بلوچستان کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو وہاں بھی امن و امان، تعلیم، روزگار، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی اعتماد جیسے بڑے چیلنجز موجود ہیں۔ اس پس منظر میں جب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان میں بھی حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی جاتی ہے تو ناقدین اسے پاور پالیٹکس کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق چاہے پاکستان پیپل پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتیں، اکثر سیاسی فیصلوں میں اقتدار اور سیاسی مفادات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جبکہ عوامی مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے عوام آج بھی بہتر تعلیم، صحت، روزگار اور مؤثر گورننس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اصل امتحان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتحاد اور حکومت سازی کے ساتھ ساتھ عوام کی توقعات پر بھی پورا اترے، کیونکہ اگر عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی تو پھر سیاسی اتحاد عوام کا اعتماد بحال نہیں کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر بڑھتی ہوئی کشیدگی کی۔ پاکستانی حکومت کے مطابق حالیہ واقعے میں افغانستان کے جانب سے آنے والے 4 ڈرونز کی بروقت آئیڈینٹیفیکیشن کی، انہیں نیوٹرلائز کیا گیا اور بغیر کسی بڑے نقصان کے گرا دیا گیا، اس لیے پاکستان میں کوئی نمایاں جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب افغان طالبان کی حکومت نے اپنے موقف میں کہا کہ ان کی کارروائی کا ہدف داعش خراسان کے وہ مبینہ ٹھکانے تھے جہاں سے افغانستان کے خلاف سرگرمیاں چلائی جا رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی سرگرمیاں جاری رہی تو مستقبل میں بھی آپریشنز کیے جا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند روز قبل جب پاکستان نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی تو اسلام آباد کا موقف بھی تقریباً یہی تھا کہ کارروائیاں صرف ان عناصر کے خلاف ہے جو پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی میں ملوث تھے، یعنی دونوں ممالک اپنی اپنی کارروائیوں کو دفاعی اقدام قرار دے رہے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایسے اقدامات اعتماد میں اضافے کے بجائے کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے اور یہی صورتحال خطے کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو نہ پاکستان افغانستان کو فتح کرنا چاہتا ہے اور نہ افغانستان پاکستان کے خلاف کسی بڑی جنگ کا خواہاں نظر آتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو مسلسل نقصان پہنچانے کی یہ اسٹریٹجی دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں، اس کا نقصان صرف حکومتوں کو نہیں بلکہ سرحد کے دونوں جانب رہنے والے عام شہریوں، تجارت، معیشت
اور علاقائی استحکام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے روس نے بھی اپنے حالیہ بیان میں دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے اور تمام اختلافات مذاکرات کی میز پر حل کرے۔ چین سمیت خطے کے دوسرے اہم ممالک بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کا فائدہ صرف وہ قوتیں اٹھائے گی جو اس خطے میں امن اور سٹیبلٹی نہیں چاہتے۔ میرے خیال میں اسلام آباد اور کابل دونوں کو ایسے سنجیدہ اور ذمہ دار فیصلے کرنے ہوں گے جو وقتی جذبات کے بجائے طویل المدتی امن کو سامنے رکھ کر کیے جائے، کیونکہ آخرکار دونوں مسلمان ہمسایہ ممالک ہیں اور ایک پائیدار ڈائیلاگ ہی وہ راستہ ہے جو دونوں قوموں کو مزید نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی، جہاں احتجاجی تحریک کے دوران ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اہم رہنما شوکت نواز میر کی گرفتاری نے ایک بار پھر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا حکومت واقعی حالات کو معمول پر لانا چاہتی ہے یا پھر وہ انہی پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں جنہوں نے معاملات کو اس نہج تک پہنچایا۔ اگر مقصد کشیدگی کم کرنا اور عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے تو صرف گرفتاریاں، دباؤ یا قیادت کو میدان سے ہٹانے کی اسٹریٹجی شاید وقتی طور پر کچھ نتائج دے، لیکن لانگ ٹرم میں اس سے مسائل کا مستقل حل نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میری رائے میں شوکت نواز میر کی گرفتاری کو اصل کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اصل کامیابی تب ہوگی جب حکومت عوام کے تحفظات سنے، سنجیدگی سے ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے اور ایسے فیصلے کرے جن سے احتجاج خود بخود ختم ہو اور حالات معمول پر آ جائے۔ ریاست کا کردار ہمیشہ برداشت، تدبر اور دانشمندی کا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا تاثر پیدا ہو کہ وہ رد عمل کی سیاست کر رہی ہے۔ دوسری طرف اگر اپوزیشن کے کردار کو دیکھا جائے تو وہاں بھی وہ مؤثر دباؤ یا سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی جس کی اس موقع پر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، جبکہ ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ جب احتجاجی تحریک زور پکڑ رہی تھی تو وہاں حکومت بھی پیپل پارٹی کی تھی۔ اسی لیے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن دونوں عوامی مسائل کے حل کو اپنی پہلی ترجیح بنا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں صرف اپنی پاور پالیٹکس، سیاسی الائنسز اور اقتدار کی پریورٹیز تک محدود رہے گی تو پھر عوام کے اندر پائے جانے والی بے چینی ختم ہونا آسان نہیں۔